السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب ہم اخلاصی نیت کی دعا کرتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آپ لوگ بھی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. آج ہم حدیث نمبر 3 کریں گے. حدیث نمبر 3. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال. نیک کام میں جلدی کرو. ہری ان ڈوئنگ گڈ ڈیڈس. میں ریپیٹ کرتی ہوں. بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال. نیک کام میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال. نیک کام میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال. اس کے ساتھ اب ہم پہلی اور دوسری حدیث بھی ریوائز کر لیتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے. ہماری پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات. بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور حدیث نمبر 2 لا تشرکوا باللہ لا تشرکوا باللہ. اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اور اب حدیث نمبر 3 بادروا بالاعمال. ایک مرتبہ میں اور تینوں حدیث ریوائز کرتی ہوں. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات. حدیث نمبر 2 لا تشرکوا باللہ. حدیث نمبر 3 بادروا بالاعمال بادروا بالاعمال. نیک کام میں جلدی کرو. اب الحمدللہ الذی بنعمتہ وجلالہ تتم الصالحات کہ اللہ کی نعمت سے اللہ کی توفیق سے ہی نیک کام مکمل ہوتے ہیں. اور اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. تو اب ان احادیث پہ ہم نے کیا تھا کہ ہمارا مقصد ہے ان کو یاد کرنا اور ان پر عمل کرنا. تو اپنی نیتوں کو بار بار خالص کرنا بہت ضروری ہے. ہر عمل کے لیے جو ہے اپنی نیت کو چیک کرنا, اس کی نیت کرنا کہ جو عمل میں کرنے لگی ہوں میں صرف اللہ کے لیے خالص کرنا ہے میں نے. تو شعوری طور پر اس کا اب عمل کریں گے. ساتھ حدیث بھی یاد کریں. اور پھر لا تشرکوا باللہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اس کا بھی ہم نے بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو سمجھا اچھی طرح کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب کہ حدیث میں بتا دیا گیا ہے جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی جب چلتی ہے تو نظر بھی نہیں آتی. تو جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا, اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم شرک سے بچ نہیں سکیں گے.
اور اللہ کی توفیق سے ہی جو ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو. آج ہم نے یہ پڑھا اور یہ سیکھا، اور اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نیک اعمال میں جلدی کرو، کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے نا وہ چھوٹی نہیں ہوتی. تو جب اللہ کے لیے کیے جائے، اخلاص کے لیے کی جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اس کو ضرور انشاءاللہ. اور شعور کے ساتھ ہی زندگی گزاریں گے. مسلمان جو ہے وہ پورے شعور کے ساتھ رہتا ہے. تو علم جو ہے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. تو اور ہے بھی یہ بات کہ جنت کا چاہنے والا، جنت کا سوال کرنے والا، اور وہ اپنی زندگی سے، اپنے وقت سے غافل نہیں رہ سکتا. جہنم سے بچنے والا وہ بھی جو ہے نا وہ اپنے وقت کو برباد نہیں کر سکتا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک مسلمان کا عمل اور ایک نان مسلم کا عمل دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. اسی طرح ان کی زندگیوں میں فرق ہوتا ہے. ان کے دن رات، صبح شام، ان کی ہر چیز میں فرق ہوتا ہے. بالکل ایسے جیسے اندھیرا اور اجالا میں فرق ہوتا ہے دونوں. تو اس کے عمل میں فرق ہونا بھی چاہیے. اور پھر جب یہ کہ علم کے ساتھ جو لوگ سیکھ لیتے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ یہ سب جانتے ہیں یہ باتیں، تو ان کے عمل میں بھی فرق ہونا چاہیے، تو ان کے معاملات میں بھی فرق ہونا چاہیے. تو نیک اعمال کی وہی ڈیفینیشن جو ہم نے سیکھی ہے کہ وہ عمل خالص اپنے رب کے لیے ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. تو وہ عمل اللہ تعالیٰ قبولیت والا عمل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے ان بہترین نمونہ ہے، انہی کو ہم نے فالو کرنا ہے. کہ ہر انسان کو ایک رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے نا، جو ان کو عمل کر کے دکھائے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو رول ماڈل دیا ہے، ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو ماؤں سے میں ریکویسٹ کروں گی جو لوگ ماشاءاللہ سے اٹینڈ کر رہی ہیں یا سن رہی ہیں، تو ان سے یہ کہوں گی کہ وہ ضرور اپنے بچوں کو بھی یہ احادیث یاد کروائیں. جیسے گروپ میں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بچوں نے بھی جو 2 احادیث سنائی ہیں، دونوں احادیث کو انہوں نے یاد کیا ہے. تو بہت مبارک ہوتی ہیں وہ مائیں. اور ماشاءاللہ ساری مائیں جو ہیں وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم کا بھی خیال رکھتی ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہیں، تو یہ اپنے بچوں کو آپ نے ضرور یاد کروائیں اس چیز کا. تو یہ میں آپ کو خاص طور پہ ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ بچوں کو یاد کروائیں، کیونکہ یہ بچوں پہ بچپن میں جو ہوتا ہے نا، یہ پتھر پہ نقش ہوتا ہے. آپ ان کو یاد کروا دیں تو وہ ایسے ہی بار بار آپ جب ریپیٹ کریں گی تو ان کو جلدی یاد ہوتا ہے یہ چیزیں. تو آپ ان کو ضرور یاد کروائیں اس میں یہ والی احادیث. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا جو ہم دعا کریں گے اس کا میں ضرور ذکر کروں گی آپ لوگوں سے، کہ سب سے بہترین دعا جو ہے وہ مسنون دعا جو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اس میں ہے کہ 99 بیماریوں سے جو ہے اس کا جو علاج ہے، ہر غم سے اس کا علاج ہے. تو اس کے بارے میں حدیث میں ہمیں بہت فضیلت ملتی ہے، اور وہ بہترین دعا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے طاقت اور قوت مانگنے کے لیے نیک اعمال کی. اللہ کی توفیق سے ہی ہم جو ہے وہ نیک عمل کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اللہ کی پناہ مانگنا بھی بہت ضروری ہے. توبہ استغفار میں رہنا، ہر وقت توبہ میں رہنا، اور پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ چیزوں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کیونکہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیں گے. اور استغفار ایک بذات خود ایک روح کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے. استغفار ہمیں ویسے بھی ہمیں ضرور کرنا چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب وہ کرتے تھے تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جب جتنا کر سکیں ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، پورے شعور کے ساتھ پڑھ لیں. اور پھر ہر چیز جب ہم اللہ کے لیے کریں گے تو ہمیں ان ریٹرن کسی سے کچھ نہیں چاہیے ہوگا. کیونکہ اس کو بھی ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم بندوں کے لیے کرتے ہیں، یا ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اگر نیک اچھائی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ بھی بدلے میں ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا. مگر جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر دوبارہ کسی بندے سے آپ کو ریٹرن نہیں چاہیے ہوتا. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو اس کو مشکل تو ہے بس، مگر اللہ کے لیے جب آپ نیت کر لیتے ہیں اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز میں آپ کی مدد کرتے ہیں، اور وہ کام بھی آسان ہو جاتا ہے. جیسے تو نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو
انشاءاللہ باقی ہم جو ہے اس کو اور زیادہ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں میں سے جو یہ حدیث یاد کر لیں وہ مجھے پرسنلی بھی میسیج کر سکتی ہیں آپ کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا یا اس پہ کیا عمل کرنے کی کوشش کی, شعوری طور پہ ان حدیث کا کیا فرق پڑا, تو وہ آپ کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل جو ہے وہ میں دوسری ویڈیو میں ڈال دوں گی, دوسری آڈیو ہوگی انشاءاللہ اس کی. تو اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب کو کا یہ سننا, ان کو یاد کرنا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اور ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو ہمیں فائدہ نہ دے اور ہمارے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ نہ دے. تو اللہ تعالیٰ اللہ کے سپرد ہم اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے ہر عمل کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ہم سب کو ایمان عطا فرمائے. اور اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. تو ایک دعا کا میں ذکر کرنا چاہوں گی آپ سے کہ بہت خوبصورت دعا ہے, یہ بھی مسنون دعا ہے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ, اللہم وفقنا, اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, لما ان کی جو تحب جن سے جو تجھے محبوب ہیں, وترضى اور جن سے تو راضی ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرما جو تجھے محبوب ہیں اور جن سے تو راضی ہوتا ہے یا جو تیری پسندیدہ ہوں. اللہ کی رضا, اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بہت خوبصورت دعا ہے. تو اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ تو ضرور پڑھنی ہے, وہ تو مسنون ہے, اور وہ پہلی ایسی دعا ہے کہ جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اس کی بہت فضیلت ہے حدیث میں. اس کے ساتھ میں نے یہ بھی دعا مینشن کر دی ہے کہ آپ اس کو بھی پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ دعا یاد نہ ہو, بہت خوبصورت دعا ہے. اس لیے اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اپنی زندگی میں, ہم بھی ان سب کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور جن سے شر سے فتنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, ہم بھی ان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.